حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، جب بھی تو نماز پڑھے تو یہ اپنے اندر تصور پیدا کر لیں کہ یہ زندگی کی تو آخری نماز ادا کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بعد تو دوسری نماز آئے گی تو اس نماز کو میں پڑھوں گا یا اس سے آگے کی جو نماز آئے گی، غفلت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، بلکہ ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھنا کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ذہنوں کے اندر سوچ رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اگلے سال پتہ نہیں کہ ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اگر اللہ کا فضل ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عطا فرمائے گا، لیکن اگر یہ آخری رمضان ہوا اور ہم نے غفلت ہی کے ساتھ گزار دیا تو جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے کہ اگر ہم نے آج بھی جو ہے وہ مسجدوں کو اسی طرح ویران رکھا، اسی طرح دل کیا تو قرآن پڑھے، اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر قرآن پاک کو مکمل پڑھا، کتنے بدبخت اور غافل لوگ ہیں جنہوں نے نماز تراویح تک نہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تراویح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سوچیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور جماعت کے ساتھ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کا اہتمام کیا اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی، اور 1400 سال سے لے کر آج تک یہ عبادت پوری دنیا کے اندر، یہ نہیں کہ فقط اسی مسجد کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، آپ مکہ دیکھ لیں وہاں پر 2 کروڑ لوگ ایٹ اے ٹائم نماز تراویح پڑھتے رہے، مدینہ پاک دیکھ لیں کہ 80 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم وہاں پر نماز تراویح پڑھتے رہے، امریکہ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، جس مرضی جو ہے وہ ملک کے اندر چلے جائیں، لیکن لوگوں نے دین کو پخانہ بنایا ہے، دین کو اپنی عقل کے مطابق چلایا ہے اور اپنی عقل کے مطابق وہ دین کی تشریح کرتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی جہاں پر شریعت آتی ہے وہاں پر عقل کی کوئی بات قبول ہے نہیں ہوگی، ایک طرف وحی ہو، ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف حدیث ہو، دوسری طرف عقل انسان کی کچھ کہتی پھرے، تو اقبال نے کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ اپنی عقل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے آگے، حضور علیہ السلام کی شریعت کے آگے اپنی عقل کی قربانی دینی چاہیے اور اپنی عقل و خرد کے چراغ بجھا دینے چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے جب وہ حدیث پاک ہے، سامنے قرآن ہے، سامنے دین ہے، سامنے شریعت ہے، میری عقل کچھ کہتی پھرے، رمضان ہے تو میں نے تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، انسان کا نفس اسے گناہوں کی طرف ابھارے لیکن وہ کہے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ روزہ فقط پیٹ کا نام نہیں، روزہ نام ہے آنکھوں کا بھی، روزہ نام ہے کانوں کا بھی، روزہ نام ہے زبان کا بھی، روزہ نام ہے ہاتھوں کا بھی، روزہ نام ہے دل و دماغ کا بھی۔ اگر انسان روزہ رکھ کر اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا کوئی فائدہ نہیں۔